قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسد الأبرار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمدللہ یہاں پر ہم اصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بینگ مسلم ہمارا یہ بلیو بھی ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت قیامت تک کے لیے وہ اٹل حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روایتوں میں آتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا ڈرنک ہے کہ ہر جان کو پینا ہوگا۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر جان کو اس دروازے میں سے گزرنا ہوگا۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت اور جو میں نے آپ کو روایت سنی، یہ ساری تھیوری ہے اور بینگ مسلم ہمارا اس کے اوپر بلیو ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی آیت پر یقین نہ رکھے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کا جو ایک ٹریڈیشن، نیچر اور آج کل کی جو ینگسٹر کی نیچر ہے کہ جب تک وہ پریکٹیکلی کوئی چیز دیکھ نہ لے ان کو یقین نہیں آتا۔ آپ کا اپنا سگا بیٹا ہے 18 سال کا، تازہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیا ہو تو گاڑی بہت تیز بھگاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو بیٹا ایسا سے چلایا کرو، اسپیڈ کا دھیان رکھو، وہ نہیں سنے گا۔ لیکن جس دن اس کو خود کوئی ٹکٹ لگی، اوور اسپیڈنگ کورس کرنا پڑا، 3 پوائنٹس لگے، جرمانہ ہوا، فائن ہوا، تب تھوڑی سی عقل اس کو آئی کہ اب میں نے اسپیڈ تھوڑی سی کم کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے تھیوری میں ٹیسٹ پاس کرنے کے سارے رولز پڑھ لیے تھے، لیکن آپ اوور اسپیڈ کرتے تھے، جب کوئی نوٹس آیا، فائن ہوا، پھر آپ جو ہے الرٹ ہو گئے کہ نہیں اب نہیں کرنا۔ یہ انسان کی نیچر ہے، جب تک پریکٹیکلی اس کو اپنے اوپر نہ بیتے تب تک اس کو یقین نہیں ہوتا اتنا۔ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی سن لی، روایات بھی سن لی، اب میں آپ کو پریکٹیکلی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اس وقت ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، خواہ وہ راجہ فیملی ہے، مغل، بٹ، جٹ، گوندل، وڑیچ، کیانی، جو بھی فیملی ہے، چودھری، کوئی ایسی فیملی کی ایگزامپل دیں جس کے ہاں ڈیتھ نہیں ہے۔ Is there any family they don't have the case of death in their family? Doesn't matter جٹ، آرائی، جو بھی ہے، کوئی بھی ایسی فیملی نہیں ہے۔ چلے فیملی کو چھوڑیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے اپنے گھر میں مم، ڈیڈ، گرینڈ پیرنٹس، گریٹ گرینڈ پیرنٹس اینڈ گریٹ گریٹ گرینڈ پیرنٹس، اونلی اپ ٹو 4 جنریشن سے لے کر آپ تک
کوئی ایسی فیملی ہے جب تک ڈیتھ نہ ہوئی؟ I didn't go further more, just 4 generations. آپ کے والدین، دادا دادی اور پردادا پردادی، یہ 4 کوئی ایسی خاندان ایسا گھر ہے کہ جن کا ڈیتھ نہ ہوئی؟ میرا میجورٹی ایسے بھی جن کے اب پردادا نہیں ہے، گریٹ گرینڈ فادر نہیں، وہ کہیں ایسے ہیں جن کے گریٹ گرینڈ فادر بھی نہیں ہے، وہ کئی ایسے ہوں گے جن کے گرینڈ فادر ہی نہیں ہے، کئی ایسے جن کے فادر بھی نہیں ہے اس دنیا میں. تو یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، this is our own observation کہ there is no any single home, there is no any single family, they don't have the experience of any death. Each individual family, they have observed the death case in their home. اچھا، سیکنڈلی ڈزنٹ میٹر آپ کا جو بھی ریلیجن ہے، اسلام ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی مذہب ہے، اپنے اپنے بلیفز میں نو اینی سنگل ریلیجن ہو ڈینائی دا ڈیتھ کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. کوئی بھی مذہب ہے، ان کا بیریئر کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، فیورل پریئر کا وے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن ڈیتھ سے انکار کسی کو نہیں. تو جب ہم نے تھیوری بھی پڑھ لی، آبزرویشن بھی کر لی، پریکٹیکلی بھی دیکھ لیا کہ واقعی موت ایک حقیقت ہے، آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. Now the next step is what did we prepare for our death? What is our preparation? اب ہماری موت کی تیاری کتنی ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو پتا ہو کہ tomorrow is my exam, on 19th of February is my exam, تو وہ ابھی سے تیاری شروع کر دیتے. We don't have any certain date or specific date. Might be tomorrow we will be in the grave and we will be questioned. Might be tonight, might be the next moment, next hour. لیکن ہماری تیاری کتنی ہے؟ اچھا، تیاری کتنی ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو اکیلا مسکرا رہا تھا، سوری، تو اکیلا رو رہا تھا، جبکہ تیرے ریلیٹیوز، ماں باپ بہن بھائی، وہ تیری آنے کی خوشیاں منا رہے تھے. It's true. جب بیبی پیدا ہوتا ہے نا، نیو بورن بیبی، تو وہ رو رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو نشانی بھی ہوتی ہے کہ اگر بچے کے رونے کی آواز ہے اس کا مطلب ہے he is alive، وہ زندہ ہے. اگر بچہ پیدا ہو روئے نہ تو وری ہو جاتے ہیں، why is that crying? Everything is okay. تو بچہ وہ اکیلا رو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے امی ابو بہن سارے خوش ہو رہے ہیں، بلکہ خوشی کے لڈو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، بیبی بوائے یا بیبی گرل. اینڈ اٹس ٹرو. تو اکیلا وہ رو رہا ہوتا ہے، باقی سارے فیملی ممبرز دے آر ہیپی. بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ تیرا اس دنیا کے اوپر کردار، کریکٹر، ایکشنز، ڈیڈز اس انداز کی ہونی چاہیے کہ جب تو اس دنیا سے جائے، جب تو اس دنیا سے جائے تو تیرے دوست، احباب، گھر والے رو رہے ہوں، لیکن اکیلا تو جنت اور جنت والے کے دیدار میں مسکرا رہا. سبحان اللہ. اے غافل انسان، غور تو کر، جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو اکیلا تو رو رہا تھا، لیکن تیرے اعزا اقربا، دوست، احباب، اہل خاندان سارے خوشیاں منا رہے تھے. لیکن اس زندگی کے اندر تو ایسے اعمال کر کے چلا جا، اپنی ولادت سے لے کر اپنی موت تک زندگی کا سارا سفر اس انداز میں طے کر کے چلا جا. تیرے اعمال
کہ جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے، تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو جنت کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو، اور اکیلا تو ہی مسکرا رہا ہو، تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، تیرے دوست احباب تیری جدائی میں رو رہے ہوں، کیونکہ جب تو آیا تھا وہ مسکرا رہے تھے، تو رو رہا تھا، اب جب تو جا رہا ہے تو مسکرا رہا ہو اور وہ رو رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آیا واقعی میرے اعمال ایسے ہیں کہ اگر آج مجھے پیغام آ جائے کہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، what will be my reaction؟ لالے پڑ جائیں گے، وہ میری جاب کا کیا بنے گا، وہ میرے بچے کو اسکول کون پک اینڈ ڈراپ کرے گا، گروسری کون کرے گا، بزنس کو کون رن کرے گا، گھر کی مورگیج کون پے کرے گا، وہ میرا وہ لون کون پے کرے گا، یہ فلان کام، وہ پروجیکٹ یہ کیسے ہوگا، بچے کہاں جائیں گے۔ آپ جسٹ امیجن کریں تو آپ کے آنسو آنا شروع ہو جائے، لیکن یہ تو حقیقت ہے، یہ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی سن لی، حدیث پاک بھی سن لی، آبزرویشن بھی کر لی، پریکٹیکل بھی دیکھ لیا کہ جانا ہے۔ Then why we are not preparing ourselves for the death and the grave؟ حکماء فرماتے ہیں عقل مند وہ شخص ہے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے۔ جی عقل مند بندہ ہے، جنرل کامن سینس کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی تیاری، جتنا آخرت میں رہنا اتنی آخرت کی تیاری۔ نو جسٹ تھنک اس دنیا میں ہم کتنا رہتے ہیں۔ آج کل کی جو ہماری خوراک ہے اس کا حساب لگایا جائے تو ایوریج 60 to 70 ایئرز ہو، یعنی یہ ایوریج ہے بندے کی۔ چلو کسی کی بہت اچھی خوراک ہو، دیسی خوراک ہو، 80 سال گزارتے ہیں، 90 سال، بہت ریئر کیس ہوں گے جو سینچری پوری کرتے ہیں، یعنی 100 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ چلو 100 سال ہی کرتے ہیں، لیکن 100 سال کے بعد کی تو ڈیتھ ہو جانی ہے۔ اب 100 سالہ زندگی گزارنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں 10-11 سال تک، پھر اس کے بعد کالج، یونی، پھر جاب سٹارٹ کرتے ہیں، اور 25 سے 26 سال کی ایج میں شادی کر لیتے ہیں۔ ایک تعداد ہے ینگسٹر کی جو 26 سال کی عمر میں شادی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نو پاپا نو give me some time, I want to spend my life, I don't want to be bound۔ چلو 26 سال کی عمر میں شادی کر لی، اب اس کا اگلا جو پروجیکٹ ہوتا ہے کہ مجھے اپنا گھر لے لینا، سیونگ کرے گا، 27 سال کی عمر میں اپنا گھر لے لے گا، لائف چلنا شروع ہو جائے گی، بچے پیدا ہو جائیں گے، اس کے بعد ساری زندگی جو پیچھے رہ گئے، 60 سال رہ گئے، 70 سال رہ گئے، مرغی جو اتارتا رہے گا، بس باقی گھر کی ڈیکوریشن کر لے گا، نیا فرنیچر رینوویشن کرے گا، ایکسٹینشن کر لے گا۔ یہ 100 سال گزارنے کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں۔ ایک وہ زندگی ہے جہاں پر 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، بس اس کے بعد ڈیتھ ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا۔ جسٹ ٹو اسپینڈ 100 ایئرس، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن ڈیتھ ہو جائے، کنواروں کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شادی سے پہلے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن ایکسپوز کر لیا 60 سال 70 سال 80 سال گزارنے کے لیے اتنی کوشش کریں، اور جب ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ فار ایور، اس کی کتنی تیاری کی۔ جس گھر میں میں اور میری وائف اور 4 بچے رہیں گے، اس کے لیے ہم اتنا لون لے کر اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، ہر روم کے اندر جو ہے نا وہ لائٹ الگ ہے، سوئچ الگ ہے، ونڈو الگ ہے، پھر ٹی وی الگ ہے، تو جسٹ میک یور سیلف کمفرٹ۔ لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس قبر کے لیے، اس آخرت کے لیے، کیا کبھی ہم نے روشنی کا اہتمام کیا؟ Keep in your mind, there is no light in the grave, there is no window in the grave۔ ہاں اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو پھر وہی کرے جو بظاہر تو 2x7 فٹ کی ہے، وہ اتنی کشادہ ہو جائے گی، اتنی کشادہ ہو جائے گی کہ آپ کی حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، اگر اعمال اچھی ہو
اگر زندگی اچھی گزاری ہے اور اللہ نہ کرے اگر ادر میں راؤنڈ معاملہ ہے تو پھر وہ آپ کو اس طرح سکویز کریں گے اس طرح جس طرح ہڈیاں ایک دوسرے میں پوست ہو جائیں گی. تو جس زندگی میں ہم نے 40 60 70 80 سال گزارنے ہیں اس کی اتنی زیادہ تیاری کریں جہاں ہمیشہ رہتا ہے اس کی کبھی فکر ہی نہ کریں. دس از ناٹ دانش مندی, یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کی تیاری کرے, اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے. اب آپ اندازہ لگائیں, ہم ڈیلی کے 8 گھنٹے دنیا کو دیتے ہیں, کہیں تو ایسے ہوتے ہیں 24 آور دنیا کو دیتے ہیں, نماز پنج کرنا بھی نہیں پڑتے, پھر آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں, and I think اگر we understand this statement تو میرے خیال میں آج کے ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا اس دنیا کے لیے کڑتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, اگر اتنی اسٹرگل وہ آخرت کے لیے کرے تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے. جتنا اس دنیا میں کڑتا ہے اس دنیا کے لیے اتنا آخرت کے لیے کڑے تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہے. اینڈ اٹس ٹرو. آپ جتنے بزرگان دین ان کو دیکھیں جنہوں نے آخرت کی تیاری کی, دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی ہے, آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے, وہ ہمارے لیے ایک بہترین ایگزامپل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی لائف کو آپ ایگزامپل کے طور پہ لے لیں کہ آپ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس انداز میں زندگی گزاری ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی. ایسا نہیں کہ آپ 24 آور مسجد میں ہی بیٹھے ہیں. نو نو نو, یو کین ارن. رزق حلال کمانا ایک عبادت ہے. آپ کی جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, سولیسیٹر ہیں, ٹیچر ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہے, بزنس مین ہے, امپلائی ہے, امپلائر ہے, مینیجر ہے, جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث اس کو رن کریں, وہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو بھی بجا لاتے رہیں تو آپ دنیا کے اندر ہی اپنی آخرت کما رہے ہیں. تو اگر ہم نے یہ باتیں سمجھ لی ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنا رہنا اتنی دنیا کی تیاری کریں, جتنا آخرت کے لیے آخرت میں رہنا اتنا آخرت کی تیاری کریں, تو پھر میرے خیال میں جو میری گفتگو کی چند باتیں تھیں اس کا مقصد پورا ہو گیا. اگر عمل نہیں کرنا تو پھر بشک 1 گھنٹہ میں اور بھی اگر گفتگو کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ سنائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں سنائی ہیں اللہ نے یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے, انہیں قبر کے اندر کروٹ کروٹ راحت اور سکون نصیب فرمائے, اور مرحوم کے لواحقین کو اعزاء اقربا کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا